چار پانچ چیزیں میں بہت صاف صاف کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ ایک جنگ ہے اور جنگ لڑنے کے لیے کلیئرٹی بہت ضروری ہے۔ خاص طور پہ خیر پختونخوا میں ابھی تک اتنی بڑی بربادی کے باوجود لوگ سمجھ نہیں رہے کہ یہ جنگ ہے۔ 14 سال افغانستان میں جنگ ہوئی سوویت یونین کے خلاف، وہ جو لڑائی تھی وہ گوریلا جنگ تھی، اس کو ہم جنگ سمجھتے تھے۔ پھر 7 سال ملا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب موقع آیا تو اس کو بھی ہم جنگ کہتے تھے۔ پھر 20 سال نیٹو کے خلاف جنگ ہوئی، اس کو بھی ہم جنگ سمجھتے تھے۔ اس سے زیادہ سخت جنگ آج یہاں خیر پختونخوا اور بلوچستان میں ہو رہی ہے، تو ہم اس کو جنگ سمجھیں اور جنگ کے طور پہ لیں۔ اور جنگ کے دوران جو لوگ ایسی بات کرتے ہیں جس سے دشمن کو فائدہ پہنچتا ہے، یا دشمن کی جو حملہ آور ہوتے ہیں ان کو فائدہ پہنچتا ہے، یا اپنے ملک کی فوج کو نقصان ہوتا ہے، تو پوری دنیا میں ایسے شخص کو غدار کہا جاتا ہے، ایسے شخص کو باغی کہا جاتا ہے کہ یہ دشمن کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ ایک تو میں یہ بات کروں گا کہ یہ ایک جنگ ہے، اور جب جنگ ہوتی ہے تو جنگ کے اصول عام آلات سے الگ ہوتے ہیں۔ نمبر 2، افغانستان کی جو موجودہ حکومت ہے امارت اسلامی افغانستان، اس وقت میں باقاعدہ وہ ہم سے جنگ کر رہی ہے۔ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان، BLA اور TTP، یہ ان کے ہرکارے اور جنگجو ہیں۔ اصل پیچھے اس کے شیخ ہبۃ اللہ صاحب ہیں، اور شیخ ہبۃ اللہ صاحب کے پیچھے اسرائیل ہے اور انڈیا ہے، اور وہ قوتیں ہیں جو پاکستان کو ایٹمی قوت سے محروم کرنا چاہتی ہیں۔ تیسری بات یہ کہ افغانستان میں 2 قسم کے نظریات پائے جاتے ہیں۔ ایک قومیت پرستی کا، جس کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدبودار کہا، تو انہوں نے افغانستان کی جو امارت اسلامیہ ہے، جو حکومت ہے، انہوں نے باقاعدہ گریٹر افغانستان کی بھی بات چلائی ہوئی ہے۔ اس کے لیے انہوں نے نقشے چھاپے ہوئے ہیں، اور ان نقشوں کے مطابق آج ہم غیر قانونی طور پہ افغانستان میں بیٹھے تھے۔ وہ کہتے ہیں اٹک تک ہمارا ہے، اور اس کے لیے وہ اپنے اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، مدرسوں میں باقاعدہ اس کے لیے ایک تقریبات کر رہے ہیں، گریٹر افغانستان کے حوالے سے، لوئر افغانستان کے حوالے سے، اور یہ ساری ویڈیوز موجود ہیں۔ اور ان کے 4-5 وزراء جو بڑی مین سطح کے لوگ ہیں، وہ باقاعدہ کہہ چکے ہیں کہ اٹک تک ہمارا افغانستان ہے۔ تو لوئر افغانستان ہو، گریٹر، اس کو انہوں نے باقاعدہ ایک مہم کے طور پہ چلایا ہوا ہے، اور نوجوان نسل کے ذہن میں وہ پاکستان کے خلاف ایک زہر بھر رہے ہیں۔ تو کیا ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا کچھ ہو رہا ہے؟ اسی طریقے سے دوسرا گروپ وہاں وہ ہے جو کہتا ہے کہ خلافت اور امارت، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان بھی ہمارے محتاط ہے، اور پاکستان کے 37 صوبے بنا کر انہوں نے گورنر مقرر کیے ہیں، جن میں آپ شامل نہیں ہیں، نائب گورنر مقرر کیے ہیں، انتظامیہ مقرر کی ہے، ان کے باقاعدہ تشکیلات ہیں، 37 صوبوں کی تشکیلات ہیں، 455 عہدیدار ہیں اس میں، اور باقاعدہ وہاں سے یہ ایک مہم چلائی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے جتنے بھی خودکش بمبار یہاں پاکستان میں آتے ہیں، میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو حقائق ہیں۔ افغانستان کے مختلف صوبوں میں جتنے خودکش بمبار تھے، شیخ ہبۃ اللہ نے وہ تمام خودکش بمبار پورے افغانستان سے لے کر اپنے پاس قندھار میں رکھے ہوئے ہیں۔ TTP کو، BLA کو جہاں خودکش حملہ کرنا ہوتا ہے تو ان کو شیخ ہبۃ اللہ سے منظوری لینی ہوتی ہے، وہ وہاں سے تشکیل کرتے ہیں۔ 5ویں بات یہ ہے کہ پاکستان میں بہت سارے مذہبی جماعتیں، بہت ساری سیاسی پارٹیاں، بہت سارے انفرادی لوگ وہ سہولت کاری کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ یہ بھی ویسے ہی جرم ہے جیسے کہ وہ جرم ہے، بلکہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ جو لوگ سہولت کاری کرتے ہیں وہ خوارج سے بھی بدتر ہیں۔ پاکستان میں جو لوگ مسلح جو جنگ لڑ رہے ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں۔ بعض وہ لوگ ہیں جو قومیت کے نام پہ لڑ رہے ہیں، وہ صرف باغی ہیں۔ بعض وہ لوگ ہیں جو تکفیر بھی کرتے ہیں ہماری افواج کی، تو ایسے لوگ باغی بھی ہیں اور خوارج بھی ہیں۔ اور خوارج کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 42 حدیثیں منقول ہیں، جن میں 22 حدیثیں بالکل صحیح ہیں کہ یہ جہنمی کتے ہیں، اور ان سے جو بھی لڑے گا وہ اس دھرتی پہ بہترین مجاہد ہوگا، اور جو لوگ ان کے ہاتھوں سے مارے جائیں گے فتنۃ الخوارج، وہ بدترین لوگ ہوں گے۔ تو ہم اس موقع پہ یہ بھی بتانا چاہتے ہیں صاف طور پہ، اور جو ہماری افواج ہیں، چھٹی بات یہ کہ ہم اپنی افواج کو مجاہد سمجھتے ہیں، اور ان کے اس جہاد کو ہم کو سراہتے ہیں، اور ہم اپنے لیے
ان اپنی افواج کو بہت بڑی ایک سہارا اور نعمت سمجھتے ہیں، اور ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ اپنے فوجی بھائیوں کے لیے، فوج کے مجاہدین کی ہم سپورٹ کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں اور ان کی ہم سرپرستی کریں۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین، کہ اللہ نے مجاہدین کو فضیلت دی ہے ان لوگوں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں، تو پاکستان کے جتنے بھی طبقات ہیں، چاہے وہ بیوروکریسی ہو، چاہے وہ حکومت ہو، چاہے وہ انتظامیہ ہو، ان سب سے افضل ہماری افواج ہیں، ہمارے افواج، اور ان کو یہ مجاہدین ہیں، تو ان کی عزت کرنا، یہ مجاہدین کی عزت کرنا ہے، تو ہم اپنی افواج کو جہاد اور مجاہدین کا حصہ سمجھتے ہیں۔ ایک ساتویں بات یہ کہ خیبر پختونخوا میں ایک بہت بڑا حصہ ان لوگوں کا ہے، ان نوجوانوں کا ہے جو سمجھتے ہیں کہ ہم جہاد کر رہے ہیں، ہم شریعت کر رہے ہیں۔ تو میں ان سے صاف طور پہ کہہ رہا ہوں کہ 50 سال ہو گئے مجھے پورے اس جہاد سے وابستہ رہتے ہوئے۔ یہ جہاد نہیں ہے، یہ خروج ہے، اور یہ لوگ خوارج ہیں، یہ لوگ باغی ہیں جو واجب القتل ہیں، اور ان کا شریعت میں بہت سخت حکم ہے۔ تو میں ان نوجوانوں سے درخواست کروں گا کہ اپنی آخرت برباد نہ کریں، اپنی آخرت کو برباد کرنے کے میں جتنے بھی اسباب ہیں، جذباتی نعرے ہیں، ان سے آپ باہر آئیں۔ اور جو لوگ یہاں سے، چاہے وہ سیاسی مذہبی جماعتیں ہوں، ان میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سہولت کاری کر رہے ہیں۔ ہمیں آج صاف بات کرنی ہوگی، پھر جا کر آپ اس جنگ سے نکل سکتے ہیں، ورنہ ہمارے بچے بھی یتیم ہوتے رہیں گے، ہم لاشیں اٹھاتے رہیں گے۔ اور میں آپ سے خیبر پختونخوا کے لوگوں سے خاص طور پہ درخواست کروں گا کہ سب سے بڑی مصیبت تو آپ پر آئی ہوئی ہے۔ آپ کس منہ سے کہتے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی اس کے پیچھے وردی ہے؟ کیا دنیا میں آپ نے دیکھا ہے کہ خود فوج کے افسر اس سال 32 فوج کے افسر شہید ہوئے ہیں؟ تو جتنا میں جانتا ہوں دنیا کی فوجوں کو، پاکستان کی فوج کو، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو آپ لوگ کس غلط چیز کی طرف پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ جس سے بات کرو کہ جی یہ فوج خود کروا رہی ہے؟ تو فوج کا جو سسٹم ہے وہاں فوج کے افسر کی بڑی حیثیت ہوتی ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اور آخری بات یہ کہ اس کمیٹی کا جو سب سے بڑا کام ہوگا، ان سارے تھریٹ کو برداشت کرتے ہوئے ہم اپنی ہاتھ، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر آئے ہیں، اور ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، اور اس میں اگر ہماری جان بھی جاتی ہے تو ہم اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوارج جن لوگوں کو شہید کریں گے وہ بہترین افضل الشہداء ہوں گے، اور جن خوارج کو ہماری فوج، ہمارے لوگ قتل کریں گے وہ بدترین مردار ہوں گے۔ اس لیے ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور اس کلیئرٹی کے بغیر آپ جنگ نہیں جیت سکتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو یہ بتا دی کہ افغانستان باقاعدہ اس میں ملوث ہے، اور افغانستان میں بہت سارے لوگ ان کی حکومت میں ایسے ہیں جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں کو سپورٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم خیبر پختونخوا کے عوام سے ہم تعزیت بھی کرنے آئے ہیں، اور یہاں کے اداروں اور ریاست کو ہم اپنی خدمات بھی پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ جناب۔ محترم جناب ڈاکٹر عاصم میر صاحب، جو کہ سربراہ ہیں نظام المدارس پاکستان،